اخلاق صاحب آپ روزنامہ انقلاب کے لیے ان بچوں کے انٹرویوز باقاعدگی سے کرتے ہیں اور بہت کم وقت میں کر لیتے ہیں جو یا تو ایم پی ایس سی پاس کیے ہوتے ہیں یا جو یو پی ایس سی کریک کیے ہوتے ہیں یا جے ای نیٹ میں جو بہت اہم کارنامہ انجام دیتے ہیں یا پھر کوئی سائنسداں بنتا ہے. تو ایسا کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر سے کون اکساتا ہے؟ دیکھیے سر، یہ انٹرویو دراصل میں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ دوسرے بچوں کو اس سے ترغیب ملے، اور وہی مقصد نے مجھے جنون کی حد تک اس کام پر مجبور کیا. اور الحمدللہ میں گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل جو ہمارے قوم کے کامیاب طلبہ ہیں جنہوں نے نامساعد حالات اور مشکلات کے بعد کامیابی حاصل کی ہے، تو ان کو میں سوچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے گفتگو اور ان کے ذریعے جو دیگر طلبہ ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں یا اور دیگر مشکلات میں ہیں ان کو اسی طرح سے ترغیب ملے. اور یہی مقصد مجھے جو ہے وہ یہ کام کے لیے بار بار دعوت دیتا ہے، اور میں اس کام یہ کام کرنے کے دوران سر سب سے بڑی جو مشکل ہوتی ہے تو ان تک پہنچنا، یا ان کے نمبر حاصل کرنا، یا جو بچے کامیاب ہوئے ہیں تو ان کی معلومات رکھنا. تو میں کئی ریسورسز کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں. پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تو یہ بڑا مشکل اور ناممکن مجھے نظر آنا تھا، چونکہ میں ایک تنظیم کے ساتھ جڑا تھا اور ان کے طلباء، ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے ہم کام کر رہے تھے مسلسل. تو ایسے میں کسی سماج کے رول ماڈل کو پیش کرنا اور اس کے ذریعے موٹیویشن دینا، تو یہ کام کیا جاتا تھا. مسلسل وہ کام کرنے کے دوران کئی بچے ہمارے ایسے رابطے میں آئے جنہوں نے بہت چھوٹے اور بہت بڑے کام کیے، لیکن ان کے جو چھوٹے کام تھے وہ بڑی کام کو ترغیب دیتے تھے، دعوت دیتے تھے. ان کے ہم نے انٹرویو لینا شروع کیا، ان کو طلبہ کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ سلسلہ بتدریج بڑھتا گیا. تو سب سے اہم کام ہوتا ہے اس میں کہ کس طرح سے نمبر حاصل کیا جائے یا کس طرح سے کامیابی کا پتہ چلے. تو ہم گورنمنٹ کے جب یہ امتحانات کے مقابلہ جاتی امتحانات کے یا دیگر امتحانات کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، تو اس ویب سائٹ سے جو لسٹ باہر آتی ہے، فائنل لسٹ، اس کے ذریعے یا پھر دیگر ریسورسز کے ذریعے، یا جو کامیاب ہوئے ہیں طلبہ ان کے ذریعے، یا جو کوچنگ سینٹرز ہے، کالجز ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، یونیورسٹیاں ہیں، یا ایسے ادارے جہاں پر یہ بچے تربیت حاصل کرتے ہیں، لائبریریز میں پڑھائی کرتے ہیں، وہاں سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملتی ہے. خاص طور سے جو بچے کامیاب ہوئے ہیں اور یو پی ایس سی میں کے ذریعے جو ہے وہ مختلف عہدوں پر فائز ہیں، ایسے بچوں سے جلدی معلومات ملتی ہے. ایسے جو پروفیشنلز ہیں تو وہ بھی ہم کو جو ہے وہ معلومات فراہم کرتے ہیں. نمبر اب جو ہے وہ آسانی سے ملتا ہے، اس کے لیے توجہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کامیابی کے بعد جو ہے وہ سبھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، انسٹیٹیوٹس کی، کوچنگ سینٹرز کی، کہ وہ پہلے پہنچ کریں. لیکن الحمدللہ اب چونکہ 200 سے زائد 250 کے قریب انٹرویو ہو چکے ہیں، تو اب یہ جیسی جیسی اطلاع ملتی جاتی ہے تو وہ اب بچے خود بھی رابطہ کر لیتے ہیں. ہاں جی. اب جو کامیاب ہونے والے، خاص طور سے یہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے محسوس یعنی بتاتے ہوئے کہ بچے خود رابطہ کرتے ہیں کہ دیکھیے سر، میں نے اتنی جدوجہد اور اتنی مشکلات کے ساتھ یہ کامیابی حاصل کی، اور کیسے جو ہے یہ دوسرے بچوں کو اس کی ترغیب مل سکتی ہے، کیسے دوسرے بچے جو ہے وہ اس شعبے میں آ سکتے ہیں. تو وہ خود سے اب جو ہے وہ پیش رفت کرنے لگے. دوسرا پھر جو ہے وہ وہاں کے اس علاقے کے یا ان کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان سے بھی رابطہ ہو جاتا ہے. تو یہی چیز نے جو ہے وہ مجھے اس جانب راغب کیا، اور میں مسلسل رابطے میں رہتا ہوں. اور خاص طور سے ایسا ہونے لگا ہے کہ پورے ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کئی ایسے انٹرویوز میں نے لیے جو ہندوستان میں نہیں ہے بلکہ باہر ہے. کئی ایسے سائنٹسٹ ہیں یا کوئی ایسے کامیاب ہونے والے نوجوان ہیں جنہوں نے جو ہے وہ فارن یونیورسٹیز میں کامیابی حاصل کی ہے. کچھ
الگ الگ مختلف پروفیشنل ہیں جو باہر جا کر بہت اچھے کامیابی حاصل کر رہے ہیں. کوئی بچے جو ہے وہ فورن میں جا کر جن کو جو ہے وہ پلیسمنٹ ہوئی ہے تو وہاں سے انہوں نے انٹرویو دیا. کچھ اسپورٹس پرسنالٹی ہیں جو جی فورن میں کھیل رہے تھے اور وہاں سے انہوں نے انٹرویو دیا. تو الحمدللہ ایسے بہت سارے چیزیں جو ہے وہ اب آسان ہونے لگی. تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے تو ابتدائی تعلیم حاصل کرنا کیسے پھر وہ جو ہے وہ کریئر کی طرف جا بڑھے. کون سی چیزوں نے جو ہے وہ ان کو متحرک رکھا پڑھائی کی جانب. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیسا اپنا گول سیٹ کیا, اس گول کو کیسے اچیو کیا. خاص طور سے یہ ساری چیزیں سمیٹ کر میں اخبار کو روانہ کر دیتا ہوں. ایک بات یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی بچے نے, اور وہ بھی خاص طور سے اگر اردو میڈیم کا ہے اور اس نے عظیم الشان کامیابی کسی مقابلہ جاتی امتحان میں حاصل کی ہے, تو یہ معلومات ملنے کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں بہت خوش ہوتا ہوں چونکہ میں خود بھی اردو میڈیم سے ہوں اور ایک بچے کی کامیابی جو ہے وہ تمام خاص طور سے جو ہے وہ اردو میڈیم والوں کے لیے بالخصوص بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ ابھی انگلش میڈیم کا ٹرینڈ چلا ہے. جی اور جو بچے انگریزی میڈیم میں پڑھ رہے ہیں کسی بھی تعلیم کہیں سے بھی حاصل کرے وہ اچھے سے تعلیم حاصل کرے اور اپنے گول متعین کرے تو کامیابی ضرور ملتی ہے. لیکن بالخصوص اردو میڈیم میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ بہت پریشانی مشکلات اور بے شمار مسائل سے دوچار ہوتے ہیں اور بڑی ہی تکلیف اور کے ماحول میں وہ پڑھائی کرتے ہیں. اور ایسی جب وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ بھائی اس اردو میڈیم سے جو بچے کامیاب ہوئے ہیں تو اور بچے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور چھوٹی اسکولیں ہیں اور بے شمار مسائل ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے پڑھائی کی ہے اور اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور میں اس کو اپنا ایک فیملی ممبر اور میں خود ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت شکریہ